سبحان اپنے اللہ دوست کی شان بھی سن لے جس کا دامن پکڑا ہے، اور یہ دامن انشاءاللہ جنت تک لے جائے گا۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو، مجھے جنت فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے؟ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ لیکن سنیو، آپ سوچیں گے کہ جب یہ دامن ہاتھ میں ہے تو پھر نماز کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ یہی سوچتے ہیں نماز کی ضرورت کیا ہے، رمضان شریف میں روزوں کی ضرورت کیا ہے، حرام کام سے بچنے کی ضرورت کیا ہے، گانے اور میوزک سے بچنے کی ضرورت کیا ہے، گھر میں ٹی وی لگا کے گانے بھی سنتے رہو، غوث کا دامن ہمارے ہاتھ میں، ہم جنتی ہیں، داڑھی منڈا کر گٹروں میں پھینکتے رہو، رسول اللہ کی سنتیں ترک کرتے رہو، ہمارے ہاتھ میں غوث کا دامن، ہم جنتی۔ سود کے بیاج کے حرام لقمے کھاتے رہو اور حضور غوث پاک کا دامن ہمارے ہاتھ میں، ہم جنتی۔ کیا سود خوروں کو یہ حدیث نظر نہیں آتی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ بے نمازی کے ہاتھ میں غوث پاک کا دامن کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے نادان، غوث پاک کا دامن چور نے پکڑا، چور دامن پکڑے تو وہ ولی بن گیا۔ ہم نے کیسے دامن پکڑا کہ ہم نمازی تک نہ بن سکے، ہمارے چہروں پہ داڑیاں تک نہ آ سکی؟ یاد رکھنا، دھوکہ مت دو، اپنے آپ کو فریب مت دو، شیطان کے مکر کا شکار نہ ہو جانا۔ غوث پاک کا دامن کپڑے کا دامن نہیں ہے، غوث پاک کا دامن کسی کوالٹی کپڑے کی کوالٹی کا دامن نہیں ہے، غوث پاک کا دامن کسی کے امامے کا دامن نہیں ہے۔ غوث پاک کا دامن کیا ہے؟ کہتے کس کے پکڑا ہے، تو کیا کس کے پکڑا ہے؟ غوث پاک کا دامن کپڑے کا نہیں، غوث پاک کا دامن مخمل کا نہیں، غوث پاک کا دامن ململ کا نہیں، تو غوث پاک کا دامن کیا ہے؟ نماز غوث پاک کا دامن ہے، روزہ غوث پاک کا دامن ہے، زکوٰۃ ادا کرنا غوث پاک کا دامن ہے، سچ بولنا غوث پاک کا دامن ہے، صراط مستقیم پہ چلنا غوث پاک کا دامن ہے، نکاحوں کی حفاظت کرنا غوث پاک کا دامن ہے، غریبوں سے محبت کرنا غوث پاک کا دامن ہے، صدقہ خیرات کرنا غوث پاک کا دامن ہے، نیک پرہیزگار متقی بن کے زندگی گزارنا غوث پاک کا دامن ہے۔ لوگ ہمیں دیکھے تو پکار اٹھے، جب غلام اس شان کا ہے تو عبد القادر جیلانی کی شان کا عالم کیا ہو؟ یہ غوث پاک کا دامن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم۔ غوث پاک کا دامن عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے، یہ کپڑا اپڑا نہیں ہے۔ آپ کپڑوں پہ زیادہ ٹرسٹ کرنے لگے ہو، کپڑے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر کپڑا پکڑنے کا نام دامن ہے تو آپ تو فوراً چھوڑ دیے کپڑے کو، تو اب کہاں گیا دامن؟ دامن تو 24 گھنٹہ ہاتھ میں ہے نا۔ آپ کو پتا ہے کہ یزید نے امام حسین سے کیا مانگا؟ بیٹا نہیں مانگا، 6 مہینے کا علی اصغر نہیں مانگا، 18 سال کا علی اکبر نہیں مانگا، 19 سال کا بھتیجا قاسم نہیں مانگا، یزید نے جان نہیں مانگی امام حسین سے، کیا مانگا؟ ہاتھ مانگا، ہاتھ دو، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کرو۔ امام حسین نے کہا نہیں، سر دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا، 18 سال کا جوان دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا، 19 سال کا بھتیجا قاسم دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا، 6 مہینے کا لال بھی لٹا دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا۔ امام، اتنے بچے، شہزادے، جوان، بوڑھے سب لٹائے، جان لٹا دی، اس ہاتھ میں کیا تھا؟ اس ہاتھ میں کیا تھا؟ اور ہاتھ کیوں نہیں دیا اس کے ہاتھ میں؟ تو امام کی روح اقدس جواب دے گی، میرے ہاتھ میں میرے نانا کا دامن تھا۔ اور ہاتھ کون مانگ رہا تھا؟ شرابی، بے نمازی، جواری۔ یہ میں یزید پہ الزام نہیں رکھ رہا ہوں، یزید شراب پیتا، سفر حج میں بھی اس نے شراب پیے۔ ابن کثیر اٹھا کے دیکھیں آپ، میں اس کی طرف نہیں جاتا کیونکہ میرا عنوان آج وہ نہیں ہے، لیکن سفر حج میں بھی اس نے شراب پی ہے۔ سوتیلی بہن، سوتیلی ماں کے ساتھ غلط کام، اس کا طریقہ، ایک یہودی لڑکی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات، سرجون نے پوری بات بیان کی، عبد الفرید اٹھا کے دیکھیں، یہودی لڑکی سے ناجائز تعلقات تھے اس کے، یہ حالت تھی اس کی۔ اور بندروں کا ناچ دیکھتا تھا، بانسری بجاتا تھا، ڈھول تاشے باجوں میں مصروف رہتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ امام حسین نے کہا بیٹا دوں گا،
بے نمازی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا. بیٹا دوں گا، جان دوں گا، شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، جواری کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا. حسینی اور غوث پاک کے غلام بننے والوں، اگر صحابی کا بیٹا شرابی ہو جائے تو امام حسین جان دیتے ہیں، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے. تو کیا سمجھ رکھا ہے؟ آپ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کے جنت میں لے جائیں گے یہ لوگ؟ سوچو تو ذرا صحیح. جوا ہم کھیلیں، شراب ہم پیئیں، عورتوں پہ بد نظری ہم کریں، ہمارے ہاتھ میں دامن ہے. ارے دامن ہے، اس کا خیال تو کرو. جس ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہوگا اس ہاتھ میں غوث پاک کا دامن کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مسجد کو ویران کر دے اس کے ہاتھ میں غوث پاک کا دامن کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ اللہ کے رسول تو بے نمازی سے اتنی نفرت فرما رہے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے نماز کو چھوڑ دیا میں محمد اس سے بیزار ہوں. اور حضرت ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ جو نماز چھوڑ دے اس کو اپنے پاس کبھی مت بٹھانا کیونکہ اس پر آسمان سے لعنت نازل کی جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کا بے نمازی کے ساتھ مت بیٹھنا، بلکہ یہاں تک فرمایا ابو ہریرہ نماز تو نماز ہے، فرمایا جو جماعت چھوڑ دے، جماعت نماز پڑھتا ہے گھر میں پڑھتا ہے، جماعت سے نہیں پڑھتا، نہ مسافر ہے نہ بیمار ہے نہ مقروض ہے، گھروں میں نماز پڑھتا ہے، مسجد میں جماعت سے نہیں پڑھتا، اپنے اور جمعہ کو ترک کرتا ہے. آقا فرماتے ابو ہریرہ اس جماعت چھوڑنے والے اور جمعہ چھوڑنے والے کی صحبت میں کبھی مت بیٹھنا کیونکہ اس نے اسلام کا پٹا اتار کر اپنے گلے سے پیٹ کے پیچھے پھینک دیا ہے، اسلام سے اس کا تعلق کٹ گیا ہے. یہ میرے آقا نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا. جب جماعت چھوڑنے والے کے پاس حضور نے بیٹھنے سے منع کیا، کس کو؟ ابو ہریرہ جیسے صحابی کو. تو آج ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہتے ہیں. کس دامن غوث پاک کی بات کرتے ہو؟ جس سے حضور بیزار ہیں اس کو غوث پاک کا دامن کیسے مل سکتا ہے؟ اور میں تو یہ کہتا ہوں جو غوث پاک بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں برداشت نہ کریں وہ غوث پاک بے نمازیوں کو سلسلے قادریہ میں کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا. جب مسلمانوں کے قبرستان میں بے نمازی کی جگہ نہیں ہے غوث پاک کے نزدیک تو ان کے سلسلے میں کیسے جگہ ہوگی؟ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو ان کے ماننے والے ہیں. شراب بھی پئیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت کے دن شرابی آئے گا، قیامت کے دن تو اس طرح آئے گا، قیامت کے دن اس کے گلے میں شراب کی بوتل لٹک رہی ہوگی، اس کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہوگا، اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا اور اس کے منہ سے غلاظت اور پاخانہ نکل رہا ہوگا، اس کے پورے بدن پر چپکے ہوئے ہوں گے سانپ اور بچھو اور اللہ کی لعنت برس رہی ہوگی اور فرشتے کہیں گے یہ شرابی ہے جو آج میدان محشر میں آ رہا ہے. تو پورا محشر میدان محشر اس پہ لعنت کرتا ہوا نظر آئے گا. کیا بنے گا؟ کہیں سے کہیں تک مسلمان تو بنو. صرف کلمہ پڑھ لینے سے، عبد الرحمن، عبد السلام، عبد المصطفیٰ نام رکھ لینے سے کوئی غوث پاک کا غلام نہیں ہو جاتا. غلام غوث، غلام عبد القادر نام رکھ لینے سے کوئی کامیاب نہیں ہو جاتا. ارے نام تو لوگوں کے بہت ہوتے ہیں، اس کو کلمہ تک نہیں آتا، اس کا نام اسلام الدین ہوتا ہے. یہ کوئی اسلام الدین ہے؟ نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی اپنے آپ کو ڈاکٹر کہہ دے وہ ڈاکٹر تھوڑی ہوگا، کوئی اپنے آپ کو ٹیچر کہہ دے کوئی ٹیچر تھوڑی ہوگا. ایسے ہی غلام مصطفیٰ کہہ دے غلام مصطفیٰ تھوڑی ہوگا، غلام غوث کہہ دے غلام غوث تھوڑی ہوگا. جب تک غلامی نہ کرے. اور غلامی کیا ہے؟ غلام اس کو کہتے ہیں جو اپنی مرضی نہ چلائے، اپنے محبوب کی مرضی پہ سب قربان کر. اس کی ایک چھوٹی سی مثال واقعہ بتا کر نہیں، صرف اشارہ دے کر. سنیوں کے بچے کو یہ واقعہ پتا ہے، واقعہ نہیں بتاؤں گا. غلام کیسا ہوتا ہے؟ غلام دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ جب میرے آقا نے کہا بلال جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں جان دینے کے لیے، تو بلال حبشی اعلان کرتے کرتے ایک شادی شدہ جوڑا جس کی شادی جو ہے وہ صبح کے وقت ہوئی تھی، رات کو وہ وصل کی لذتیں اٹھا رہے تھے، ان کے قریب سے گزرے بلال تو بلال نے کہا لوگوں اللہ کے رسول جان قربان کرنے بلاتے ہیں. اسی وقت وہ جوان اپنی بیوی سے پہلی رات کی دلہن سے الگ ہو گیا اور بیوی سے کہنے لگا آقا نے یاد کیا ہے اب تاخیر نہیں ہو سکتی، اور بغیر غسل کیے ہوئے اسی حالت میں وہ جوان جان دینے کے لیے چلا گیا. یہ ہوتا ہے غلام کہ آقا کا حکم سن کر کے پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر کے جان قربان کرنے چلا جائے. غلام اس کو کہتے ہیں. ہم کیسے غلام ہیں؟ ہم تو سوتے پڑے فجر میں حیا علی الصلاۃ کی صدائیں آ رہی ہے، اٹھانے والے لوگ ہیں، الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں آ رہی ہے، مسجدیں ویران ہیں، لیکن ہم مسجد میں آتے نہیں. کیسے غلام؟ جب تک کہ ہاتھ میں گناہ کا دامن ہے،
ایک ہاتھ میں دو دامن نہیں ہوں گے، یا تو کسی کے ہاتھ میں پاپ کا دامن ہوگا یا کسی کے ہاتھ میں غوث پاک کا دامن۔ پاپ کا دامن چھوڑو پہلے، پھر غوث پاک کا دامن ہاتھ میں آئے گا، ورنہ یہی کہتے رہ جاؤ گے، مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ کچھ نہیں تھا، صرف پھیکم پھاک کر رہا تھا ناروں کی شکل میں۔ نہیں، ہمارا مذہب کچے اور ہوائی ناروں کا نام نہیں، ہمارا مذہب اور مسلک عمل کا نام ہے، تقوی کا نام، پرہیزگاری کا نام۔ تو غوث پاک کا دامن کس کے ہاتھ میں ہے؟ جس کے ہاتھ میں دین کا دامن ہے، جس کے ہاتھ میں قرآن کا دامن ہے، جس کے ہاتھ میں حدیث کا دامن ہے، جس کے ہاتھ میں اللہ کی رسی ہے۔ جب ایسا دامن پکڑنے والا مرے گا تو فرشتوں سے کہے گا، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے، کس کا؟ غوث اعظم کا۔ اور جب غوث پاک کا دامن ہاتھ میں لے جاؤ گے تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ محشر میں اللہ اکبر، ندا دے گا منادی، ندا دے گا منادی، منادی اعلان کرنے والے کو منادی کہتے ہیں، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، او قادری، او قادری، قادریوں ادھر آؤ، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم۔ یہ شان ہوگی قادریوں کی، لیکن قادری وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ جھوٹ فساد بولنے والوں قادری کیسے ہیں؟ غوث پاک کہتے ہیں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہاں تو جھوٹ کے سوا کام ہی نہیں چلتا۔ نہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو۔ غوث پاک تو کہیں گے کہ کدھر، کہیں اور جا، نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں پہنچاتا تھا، جا کہیں اور جا، کیا ہوگا اس دن؟ اس لیے خدا کے لیے ذرا ہوش کے ناخن لو، عبادت کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔